آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ارشد محمود بنام ریاست کیس ہے۔ جی بالکل، 2023 کا فیصلہ یہ MLD 992۔ اور یہ سارا معاملہ ایک چیک کے گرد گھومتا ہے نا؟ 50 لاکھ روپے کا چیک تھا جو ڈس آنر ہو گیا۔ جی، اور اسی پر FIR درج ہوئی سیکشن 489-F کے تحت۔ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی یہ۔ اچھا، تو کہانی کیا تھی؟ مطلب دونوں پارٹیوں کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، شکایت کنندہ نے کہا کہ یہ 50 لاکھ کا قرض واپس کرنے کے لیے چیک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ملزم تھا، درخواست گزار، اس کا موقف تھا کہ یہ چیک تو ضمانت کے طور پر دیا تھا، خالی تھا۔ خالی چیک؟ جی، اور بقول ان کے بعد میں اس پر رقم اور تفصیلات لکھی گئیں۔ یہ تو کافی مختلف کہانیاں ہیں۔ اچھا، تو عدالت نے اس پر کیا کہا؟ کوئی خاص بات نوٹ کی؟ جی، عدالت نے کچھ چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو یہ کہ FIR درج کروانے میں وہ کافی تاخیر ہوئی۔ تاخیر؟ کتنی تاخیر؟ 1 سال سے بھی زیادہ کی، اور اس تاخیر کی کوئی واضح وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ 1 سال؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور دوسری اہم بات، جو جرم ہے 489F، اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے۔ اچھا، صرف 3 سال؟ جی، اور قانون کے مطابق، مطلب ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت، یہ ان جرائم میں نہیں آتا جن میں ضمانت پر سخت پابندی ہو، یعنی وہ پروہیبٹری کلاز والے جرائم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے کیسز میں ضمانت نسبتاً آسانی سے مل جانی چاہیے قانوناً۔ بالکل، اصول تو یہی ہے کہ ایسے معاملات میں ضمانت دینا قاعدہ ہے اور ضمانت نہ دینا استثناء۔ صحیح۔ عدالت نے ایک اور کیس کا حوالہ بھی دیا، طارق بشیر کیس، اور کہا کہ استغاثہ نے کوئی ایسی خاص غیر معمولی بات نہیں بتائی جس کی وجہ سے ضمانت نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی اہم نقطہ جو سپریم کورٹ نے عبدالصبور کیس میں طے کیا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو 489F کے فوجداری مقدمات ہیں، ان کا مقصد رقم وصول کرنا نہیں ہوتا۔ اوہ، تو پھر کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے بے ایمانی سے چیک جاری کرنے پر سزا دینا۔ اگر کسی نے پیسے وصول کرنے ہیں تو اس کے لیے دیوانی عدالت کا راستہ ہے۔ یعنی سول کورٹ جائیں؟ جی، جیسے وہ آرڈر 37 ہے ضابطہ دیوانی کا، سمری سوٹ وغیرہ۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ فوجداری قانون کو قرض وصولی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم تفریق ہے، لیکن کیا عملی طور پر ایسا ہوتا ہے؟ لوگ اکثر فوجداری مقدمے کو دباؤ کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ آپ کی بات درست ہے، یہ ایک عملی مسئلہ ضرور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جلدی پیسے مل جائیں گے۔ ہاں، لیکن اعلیٰ عدالتیں بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ قانون کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ صحیح۔ تو واپس اس کیس پر آتے ہیں۔ ان سب باتوں کی روشنی میں ضمانت کیوں منظور ہوئی؟ کیا وجوہات تھیں؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو جرم کی نوعیت، یعنی سزا کم تھی اور پروہیبٹری کلاز میں نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، درخواست گزار کا کوئی پرانا کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ تیسرا، پولیس کو مزید تفتیش کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، مطلب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا یہ کہ عدالت نے کہا کہ اسے غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پر جب ٹرائل ابھی ہونا ہے۔ تو ان بنیادوں پر ضمانت منظور ہو گئی؟ جی، منظور ہو گئی، 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی شرط پر۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عدالت نے کیس کے حقائق جیسے FIR میں تاخیر، چیک پر تنازع، ان سب کو قانونی اصولوں کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ بالکل، خاص طور پر ضمانت کے جو عام اصول ہیں اور جو سول اور کرمنل کارروائی میں فرق ہے، اس کو مد نظر رکھا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ کیس ہے، اور اس کے اثرات کاروباری لین دین پر بھی پڑتے ہیں۔ جی ہاں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر قانون پیسے وصول کرنے کے لیے سول کورٹ جانے پر اتنا زور دیتا ہے، تو پھر یہ جو چیک ڈس آنر کے معاملات میں فوجداری قانون استعمال ہوتا ہے، اس کی اصل حد کہاں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا سسٹم واقعی میں ایک مالی تنازع اور ایک حقیقی مجرمانہ ارادے کے بیچ ٹھیک سے فرق کر پاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔